إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کی تجارت نہیں کرتے، وہ تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے کے لیے جمے رہو، ڈٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ پہلی آیت میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، یہ معنی مفہوم کے اعتبار سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف یعنی اہل کتاب کی طرف جو نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اس میں جو اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں ان کی تعداد بہت کم رہی اسلام قبول کرنے والوں میں، سر فہرست تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 10 کے قریب تھے اہل کتاب جو یہودی تھے، 10 کے قریب تھے وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو عیسائی تھے اہل کتاب میں سے، آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کو ہی اہل کتاب کہا جاتا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کے جتنے پیروکار رہے، ان سب کو یہودی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ، تو اس دوران ان سب کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں کی تعداد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے وہ زیادہ ہے یہودیوں کے اعتبار سے، یہودی صرف 10 ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ 10 سے زیادہ ہیں۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ اصحمہ، ایک نجاشی بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا، وہ عیسائی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ، وہ اس کی نماز ادا کی گئی غائبانہ، یہ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ بھی ایمان رکھا اور اس پر بھی ایمان رکھا جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھا جو آپ کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ایک حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس کو دوبارہ سن لیجئے چونکہ اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو، ایک غلام جو ہے گھر میں کام کرنے والی نکرانی، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے اور پھر اس سے شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو اس شخص کو ڈبل اجر و ثواب ہے، جو بھی کام کرے گا اس کو ڈبل اجر و ثواب۔ اور دوسرا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہے نوکر ہے، غلام ہے، نوکر ہے، اس کے لیے 2 مالک ہو گئے نا، ایک تو اللہ مالک ہے اور ایک وہ مالک جو دنیا میں اس کا بنا ہوا ہے، تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق، اور وہ جو بندہ اس کا مالک بنا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ اس کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ یہ کلچر تھا پہلے، آج بھی بعض جگہوں پہ ہے یہ کلچر۔ پہلے تو یہ تھا غلام کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اب یہ کلچر ختم ہو گیا، لیکن ویسے وظیفہ اور ماہانہ تنخواہ پہ نوکری کرنے والے غلام جو ہے نا وہ آج بھی ہیں۔ تو فرمایا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے تو اس شخص کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا تھا، اپنی کتاب پر بھی ایمان لایا تھا، اور پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور قرآن مجید پر بھی ایمان لایا، تو یہ وہ شخص ہے جس کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ ڈبل اجر و ثواب کا مطلب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اسلام قبول کیا، انہوں نے ایمان لائے ہیں، ان کا اجر و ثواب اور ہے، اور جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوا ہے اس کا اجر و ثواب ڈبل ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہیں، پیچھے ساری باتیں جو ہے نا پازیٹیو باتیں تھیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور تو آگے یہ فرما دیا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو جلد حساب لینے والا ہے یہ اشارہ ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اہل کتاب میں سے، وہ جانتے تھے، پتہ ان کو بھی تھا۔ یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ہم بارہا دفعہ اس کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو باوجود اس کے، اتنا یقین ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام اور ایمان وہ نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، تو فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، 200 آیات پہ مشتمل تھی یہ سورت، تو اس کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطوا، اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو، یا اس کا معنی پہرا دینا بھی ہے۔ تو رابطوا، صابروا ورابطوا، ان دونوں کا تعلق جو ہے نا میدان جہاد کے ساتھ ہے۔ صبر تو عام طور پہ ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، تو میدان جہاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت نکلتا ہے میدان جہاد کے لیے، تو اس کا صبح کے وقت نکلنا دنیا و ما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جہاد کے لیے نکلنا۔ وہ شام کے وقت نکلتا ہے تو اس کا شام کے وقت نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو میدان جہاد ہے یا جو مجاہد ہے، اس کی ہمارے ہاں تو ویسے یہ ٹاپک ہی بند کر دیا گیا ہے، اس موضوع پہ بات ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہیں جو لوگ جہاد پہ بات کرنے والے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ میدان جہاد میں گزرا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی تنظیمی معاملات کے کچھ اختلافات ہیں، تو ایک گروہ وہ تھا، ہم سمجھتے تھے کہ جس نے صرف جہاد کو لے لیا باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے صرف جہاد کو ہی چھوڑا ہے باقی ساری چیزوں کو لے لیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن جب کہتا ہے، اور پوری صورتیں ہیں جو جہاد کے بارے میں، سورہ انفال مکمل جہاد کے بارے میں، سورہ توبہ مکمل جہاد کے بارے میں، تو اس چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کی تو اہمیت اور فضیلت ہی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے کہ وہ شخص جو ایک رات، ایک مہینہ وہ پہرا دیتا ہے اور اسی پہرا دیتے ہوئے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ عمل جاری رہے گا، اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یعنی وہ پہرا دے رہا ہے، اور پہرا دینا کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا
تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. اب کب تک جاری رہے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. حدیث میں تو یہ صحیح حدیث ہے کہ اس کا عمل یہ جاری رہے گا، اور یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ اس کا وہ کھڑا رہنا 1 مہینے کا قیام، 1 مہینے کے روزے ان سب سے بہتر ہے. مہینہ قیام کرنا، مہینہ روزے رکھنا، ان سب سے بہتر ہے اس کا پہرے کے لیے کھڑے ہونا. تو یہ جو سرحدوں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ایک ذہن بنانا چاہیے. ذہن ان کا یہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے. وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض جو اپنی تنخواہ کے لیے کھڑے نہ ہوں، وہ اس لیے کھڑے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے جی 1 رات کا. تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. آگے فرمایا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. تقویٰ جو ہے یہ ہر کام میں ہونا چاہیے. رسول اللہ، آخری حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے. تقویٰ جو ہے وہ تیرے اندر سے نکلنا نہیں چاہیے، اللہ کا ڈر نکلنا نہیں چاہیے، خشیت الہی جو ہے یہ نکلنی نہیں چاہیے. اللہ کا ڈر ہر وقت تیرے دل میں ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.